قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بے شک جو اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہوتا ہے۔ کافی ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھروسے یا توکل کا کیا مطلب ہے کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے؟ جی ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اس کے ماں باپ اس کو تعلیم کے شعبے میں ڈالتے ہیں تو کوئی سبب اختیار کیا جی اس نے اسکول پڑھا یا مدرسے میں تعلیم حاصل کی تو وہ عالم ہو گیا، تو وہ عالم وہ جو ہوا تو وہ اسباب آئے، ماں باپ کی محنت، استاد کی محنت، اس کے اوپر تعلیم کے اخراجات، اس کی اپنی محنت، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اسباب پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح۔ اللہ جل جلالہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی وہ کام کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، وہ بغیر سبب کے بھی دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جو انسان کو کہا گیا ہے وہ سبب کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ اچھا، سبب آپ پورا اس کو اختیار کرو، لیکن بھروسہ اور توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر رکھو۔ صحیح۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک حدیث کا ترجمہ کیا مثنوی میں، کہ جس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا اونٹ کو کہاں چھوڑا ہے، اس کا زانو باندھا ہے کہ نہیں باندھا؟ اچھا۔ تو اس نے کہا نہیں وہ تو نہیں باندھا، میں نے توکل پر چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی اسلام نے اس سے فرمایا کہ زانو اشتر ببن، جاؤ اشتر کا اونٹ کا زانو باندھو اور پھر اللہ جل جلالہ پر توکل کرو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ از توکل در سبب کاہل مشو، کہ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے سبب میں قائل ہو جائیں توکل کے بانے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ توکل سبب پورے کریں، اسباب پورے کریں، اور پھر جو ہے بھروسہ اللہ جل جلالہ کی ذات کے اوپر، اور وہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ بغیر سبب بھی کر سکتا ہے، کہ جیسے اس نے زمین و آسمان پیدا کیے تو ایسے پیدا کیے کہ بدیع السماوات والارض، کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں تھی، کوئی مثال نہیں تھی، تو اللہ جل جلالہ سارے کام کر سکتا ہے، وہ بغیر سبب کے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو سبب کرنے کا، سبب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اب جب آپ نے سبب کو اختیار کر لیا اور پھر اس کے بعد جو ایک آپ کی آمدن ہے، آپ اس دائرے میں رہیں، سبب پورے کے پورے استعمال کریں، اس دائرے میں رہیں، تو اس دائرے کے اندر رہ کے جو ہے نا اپنے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا اور وسائل میں رہنا، اس کو کہتے ہیں قناعت جو ہے، کہ قناعت کی زندگی اختیار کرو۔ تو مسلمان پرانے زمانے میں بڑے قانے قسم کے ہوتے تھے، اور خصوصیت سے حضرات صوفیہ کرام تو بڑے قناعت والے لوگ ہوتے تھے، اور یہ ان کا تو طریقہ کار ہی یہ تھا کہ کاروبار بھی بڑا ہلکا سا کرتے تھے، بڑا لمبا چوڑا کاروبار بھی نہیں کرتے تھے، مختصر سا کاروبار کرتے تھے، اور قناعت سے جو ہے نا وہ گزارا کرتے تھے۔ لیکن اس قناعت میں بھی جو ہے وہ اپنی نیکی پھیلاتے رہتے تھے۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری نے ایک صوفی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اس کو کھرا روپیہ جو ہے نا وہ کھوٹا سکہ دے جاتے تھے، تو وہ لے لیتا تھا، تو وہ مشہور ہو گیا کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ کھوٹا سکہ جو ہے نا وہ لے لیتا ہے، اس کی تمیز نہیں رکھتا، تو وہ خیر کھوٹا سکہ لے کے اس کو جو چیز دینی ہوتی تھی وہ دے دیتا تھا۔ اس کی موت کا وقت آ گیا تو وہ ایک صندوق بھرا ہوا تھا کھوٹے سکوں کا، تو اس نے کہا باری تعالیٰ میں نے تیرے بندوں سے یہ کھوٹے سکے قبول کیے، آج ان کے بدلے میں یہ کھوٹا سکہ، آج اس کے بدلے میں یہ کھوٹا سکہ۔ وہ اس شعبے میں خدمت خلق کر رہا تھا کہ وہ لوگوں کے کھوٹے سکے قبول کر کے تو ان کی مدد کر رہا تھا۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہوشیار ہیں، ہم چالاک ہیں، یہ سادہ آدمی ہے، لیکن یہ سادگی میں اپنا کام کر رہا تھا، تو گویا وہ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور قناعت سے اپنا سارا نظام جو ہے، اور ایک پیغام بھی دے رہے ہیں کہ وہ اصل میں ہمارا مسئلہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب ہم پڑوسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت خوشحال ہے، بہت مالدار ہے، تو پھر ہمارے اندر ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں مالدار ہے۔ تو یہ اچھی کیفیت آپ جدوجہد کریں، آپ جدوجہد کریں، کوشش کریں، منع نہیں ہے، پروردگار بھی لیکن یہی یہ کہتا ہے اس کے پاس یہ کیوں آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ حسد کی بنیاد